کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے۔ تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی بھارتی صدر کا یا نائب صدر کا یا کسی اہم آدمی کا دورہ ہوتا ہے تو بھارت اسی طرح کے فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے۔ آپ بل کلنٹن کے دورے کے موقع پر انہوں نے یہ قتل عام کیا، سکھوں کو قتل کیا۔ خود بل کلنٹن نے جو پریفیس لکھا ہے البرائٹ کی کتاب پر، اس میں یہ بات لکھی کہ اگر ہمارا دورہ نہ ہوتا تو شاید یہ جو 35 اور 38 سکھ تھے ان کی جان بچ جاتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھارت نے انفلوئنس کر کے اپنی لابی کے ذریعے سے جو اس کا نیا ایڈیشن آیا اس میں سے یہ جملے نکلوا دیے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے لوگ ہیں، جبکہ شروع کے ایڈیشنز میں یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ اور اسی طرح سے الفاران نامی جو تنظیم 1995 میں اچانک سے وجود میں آئی اور اچانک سے ختم ہو گئی اور سیاحوں کا اغوا کیا گیا، یہ سارا وہ کام تھا جو بھارت نے خود سے کیا تھا اور اس پر ایک میڈیا کیمپین بنائی تھی۔ اور اس وقت بھی یہی ہوا ہے کہ جیسے ہی پہلگام کا یہ واقعہ ہوا چند منٹ میں کیمپین شروع ہو گئی، وہی ان کے تجزیہ نگار دفاعی ٹی وی پہ آ کے بیٹھ گئے، وہی جنونیت پورے میڈیا پہ نظر آنے لگی اور اسی طرح انہوں نے ایکشن لینا شروع کر دیا جو ہمارے کشمیریوں کے خلاف۔ اور پھر یہی نہیں، آبی جارحیت کا بھی مظاہرہ کیا اور کل بھی انہوں نے جو ہے وہ پانی بند کیا ہے۔ اور اب اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ اچانک پانی کھول کر فلڈ میں مبتلا پاکستان کو کریں۔ یہ آبی جارحیت ہے، یہ جنگ ہے جو اس نے مسلط کی ہے۔ اقوام متحدہ میں بھی پاکستان یقیناً گیا ہے، لیکن پاکستان کو زیادہ تیز رفتاری سے پوری دنیا میں اپنے اس کیس کو پیش کرنا ہوگا اور پوری قوم کو اس وقت جو ہے وہ پوری یکجائی کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ ان سارے حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ تو اس لیے بھارت اور پاکستان کے اس پوری جو ٹینشن ہے اور یہ جو صورتحال ہے، اس میں حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قوم میں یکجہتی پیدا کرے اور صرف یہ بریفنگز دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، پراپر طریقے سے آل پارٹیز کانفرنس کرنی چاہیے، ایجنڈا اس کا بالکل واضح ہونا چاہیے۔ پھر اگر کوئی آل پارٹیز میں آئے گا نہیں آئے گا یہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن حکومت کو انیشیٹ کرنا چاہیے اور اس پر ایک قومی اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے۔ اور اس اہم موقع پر کہ جب کہ ہمیں اپنے دشمن کے مقابلے میں متحد ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے، تو جہاں جہاں پر ایشوز موجود ہیں ان ایشوز کو ریزالو کرنا ہوگا۔ مثلاً بلوچستان میں لاپتہ افراد کے اس مسئلے کو اگر اس وقت ایڈریس کر لیا جائے اور کمیشن بن کر ریپڈلی ان سارے لوگوں کو کہ جو لاپتہ ہیں ان کی تفصیلات طے ہوں اور ان کو ریلیز کرنے کا عمل شروع ہو جائے، اور اگر کوئی مجرم ہے تو عدالت میں آئے۔ لاپتہ کرنے کا اختیار تو کسی کو بھی نہیں ہے، پاکستان کے آئین سے کے بالادستی ہونی چاہیے، آئین سے ماورا تو کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم دوسروں سے توقع رکھتے ہیں، سویلین سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آئین کی پابندی کریں گے، تو حکومت اور اداروں سے تو بدرجہ اولیٰ توقع ہوتی ہے۔ اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں امن کے حوالے سے زیادہ مؤثر اقدامات ہونے چاہیے۔ یہ جو پانی کے ایشوز ہیں، الحمدللہ یہ کینال والا مسئلہ ڈیفر ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ جو ایک افراتفری تھی وہ کسی حد تک کم ہوئی ہے، لیکن یہ وقت ہے کہ ایک مرتبہ پھر پانی کے مسئلے پر ایک کنسنسس پیدا کیا جائے، ڈیمز پر کنسنسس پیدا کیا جائے۔ اگر ایک یا دو ڈیمز متنازع ہیں تو باقی ڈیمز پہ تو نہیں کوئی تنازع۔ اس ساری سچویشن میں انڈیا کیوں ہمارے خلاف اتنا چڑھ کر آتا ہے کہ ہم نے ڈیمز نہیں بنائے ہوئے؟ اس کے نتیجے میں سستی انرجی سے بھی ہم محروم اور پانی کی بالکل صحیح طریقے سے جو ہے وہ استعمال سے بھی محروم۔ ہر دو صورتوں میں کم پانی ہو تو مصیبت اور زیادہ پانی آ جائے تو ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے اس کو ٹھہرانے کا اور وہ فلڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پر اس میدان میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بجٹ بھی اس دوران میں بن رہا ہے اور ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت نے وزراء کی تنخواہ میں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے اضافہ کر دیا ہے بے تحاشا، جبکہ آپ تنخواہ دار لوگوں پر بوجھ ڈالے چلے جا رہے ہیں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں اس وقت کہ اس بجٹ میں تنخواہ دار لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے، سارا پیسہ ہی وہی دے رہے ہیں، اور کم از کم 1,20,000 والی جو تنخواہ ہے اس کو ٹیکس سے ایگزمپٹ کرنا چاہیے۔ آج کل یہ رقم کتنی ہوتی ہے؟ کم از کم 1,20,000 والی تنخواہ کو ٹیکس سے ایگزمپٹ کرنا چاہیے، انکم ٹیکس سے۔ اور پھر جو ٹیرف انہوں نے ظالمانہ بنایا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کی حوصلہ شک نہیں ہوتی۔ اگر وہ اچھی تنخواہ لے رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک پروفیشنل لوگ ہیں۔ اگر آپ ان سے کسی سے 30%، کسی سے 40% اس کی تنخواہ کاٹ لیں گے تو وہ پھر اس کے بعد کیسے سرو کرے گا؟ پھر لوگ باہر کی طرف بھاگتے ہیں تو برین ڈرین ہوتا ہے۔
تو یہ فیسیلیٹیٹ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. ٹیکس وصول کریں لیکن اتنا کریں کہ جتنا لوگ جو ہیں وہ سروائیو کر سکیں. ہر ایک کی اپنی ایک ضرورت ہوتی ہے. مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں, بڑی مشکل سے تعلیم حاصل کرتے ہیں, وہ اپنے پروفیشن میں آگے بڑھتے ہیں, اور جب سرو کرنے کا موقع آتا ہے تو آپ ان سے چیزیں لیتے چلے جائیں اور سارا انحصار آپ کا اس پر ہو جائے. آپ بڑے بڑے جاگیرداروں کو چھوٹ دیتے رہیں, چھوٹے کسانوں پر آپ حملہ آور ہوتے رہیں, تنخواہ دار کا آپ بیڑا غرق کر دیں, اور آپ وزراء کی تنخواہ بڑھا دیں اور عام لوگوں پر جو ہے وہ بوجھ ڈالتے چلے جائیں, تو اس کے نتیجے میں تو اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے اشاریے اس وقت ملک میں اکانومی کی بہتری کے حوالے سے حکومت دے رہی ہے, اس کا عام آدمی پہ کیا اثر ہے؟ پیٹرول کی قیمت جب آپ بڑھا کے رکھیں گے, آپ جب تنخواہ دار لوگوں کا ٹیکس کم نہیں کریں گے, آپ جب کسان کو اس کی قیمت نہیں دیں گے. پاکستان ایک زرعی ملک ہے, 60% سے زیادہ لوگ زراعت سے وابستہ ہیں, بڑے پیمانے پر چھوٹے کسان اور کاشتکار ہیں. بڑے جاگیردار تو 3-4% ہیں بمشکل, اور بہت بڑے جاگیردار تو 1% 2% ہیں. ان پہ تو آپ ٹیکس لگاتے نہیں ہیں. وہ تو اس ساری سچویشن سے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں, اس لیے کہ وہی شوگر مافیا ہیں, وہی آٹا مافیا ہیں, وہی سب کچھ امپورٹ کرتے ہیں, چینی وہی ایکسپورٹ کرتے ہیں, وہی جب گندم موجود ہو تو باہر سے امپورٹ کر لیتے ہیں, کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے, وہی جب مشکل پیدا ہو تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن عام کسان کہاں جائے جو بمشکل 2200 روپے میں اپنی گندم کو فروخت کر رہا ہے اور اس کی لاگت اس سے زیادہ آئی ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم اسے قرضہ دے رہے ہیں. بھائی آپ قرضہ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اس کو سہولت کیوں نہیں دے رہے؟ آپ دوائیں اور ڈی اے پی اور جو باقی جو زراعت سے متعلق چیزیں اس کو سستا کیوں نہیں کر رہے؟ یوریا کو سستا کیوں نہیں کر رہے؟ آپ یہ سب چیزیں مہنگی دیں گے اور پھر کسان کا یہ برا حال ہوگا, اور ریٹ فکس نہیں کریں گے. یہ تو نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے کہ آپ کو ریٹ 4000 روپے کم از کم طے کرنا چاہیے, اور اس کے مطابق کسان کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ یہ کرائسس نہ پیدا ہو. لیکن یہ سارے کام نہیں ہو رہے. کپاس کی فصل بالکل تیار ہے, پانی کا بحران اپنی جگہ موجود ہے, کہتے ہیں 21% پانی کم ہوگا, لیکن وہ کپاس کے جو ہماری کیش کراپ تھی اس کو آہستہ آہستہ انہوں نے کم کرتے کرتے اس سطح پہ لے آئے ہیں کہ اب یہ ہم جو ہے وہ اس میں بہت محدود ہوتے چلے گئے, ہماری گانٹھیں کم ہوتی چلی گئی ہیں. تو جس کو ہمیں ایکسپورٹ کرنا تھا اور ہم یون جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں, ہمیں تو خود ویلیو ایڈیشن کرنی چاہیے تھی. ویلیو ایڈیشن کرتے تو کپاس بھی ہماری ہوتی, دھاگا بھی ہمارا ہوتا, کپڑا بھی ہمارا ہوتا, ایکسپورٹ بھی ہماری ہوتی, انڈسٹری بھی گرو کرتی. لیکن نہ یوٹیلیٹیز کو, بجلی اور گیس کو سستا کرتے ہیں, اور نہ کسان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ ان جو ہے وہ اجناس ہیں ان کے لیے کوئی کام کریں, اور یہ جو اس وقت فصل آ رہی ہے اس کے لیے کوئی پروموشن کریں. تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں جب یہ رہے گی تو آپ جتنا بھی اسٹاک ایکسچینج کا حوالہ دے دیں اور جتنا بھی تقابل کر دیں, آپ ڈیفیسٹ میں ہی رہیں گے اور لوگوں کے حالات نہیں بدلیں گے. ویسے بھی کوئی ایسا طوفان نہیں کھڑا ہو گیا, امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ کوئی اتنا کم نہیں ہوا ہے, اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو جو معیشت کے میدان میں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مزدور کو فیسیلیٹیٹ کریں, کسان کو فیسیلیٹیٹ کریں, کاشتکار کے لیے کچھ کریں, آپ انڈسٹری کو گرو کرنے کے لیے یوٹیلیٹی سستا کریں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 7 روپے 41 پیسے بجلی سستی کی گئی ہے یہ بہت محدود کمی ہے, اس میں مزید کمی ہونی چاہیے اور بہت بڑی کمی ہونی چاہیے. لاگت کے مطابق بجلی اگر ہو جائے, ایوریج لاگت کے مطابق, تو بہت بڑا مسئلہ پاکستان کا حل ہو جائے گا. اور اس میں تیز رفتاری سے, ابھی آپ نے کہا کہ 27-28 آئی پی پیز سے ہماری بات ہوئی, ابھی تو 100 آئی پی پیز باقی ہیں, کریں ان سے نیگوشیٹ. حکومت کے پاس تو تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں, تو خود ہی یہ تمام چیزیں بہتر ہوں گی. جب قوم کو ریلیف ملے گا تو قوم زیادہ اعتماد کے ساتھ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکے گی. تو جو ہم کر سکتے ہیں تو وہ تو ہمیں کرنا چاہیے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاک بھارت معاملہ جو ہے اس میں پاکستان کو مزید فعال کردار ادا کرنا چاہیے, آل پارٹیز کانفرنس کرنی چاہیے, اقوام متحدہ میں معذرت خانہ کوئی رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے, امن کی ضرور بات کیجیے, اور یہ بھی ضرور بات کیجیے کہ تحقیقات ہوں, لیکن جھکنا نہیں چاہیے. اور یہ خبریں آتی ہیں کہ امریکہ سے التجائیں کی جاتی ہیں, کسی التجا کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کیس مضبوط ہے اور ہماری جیو اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے کہ ہم پورے اعتماد سے بات کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ یہ ہمارے
ہمیں اپنی افواج پر بھی اور اپنی پوری قوم پر بھی اعتماد ہے کہ مشکل وقت میں ہم دشمن کو جواب دے سکتے ہیں. ہمیں اپنی ٹیکنالوجی جو کچھ بھی اویلیبل ہے اس پر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ کوئی گئے گزرے لوگ نہیں ہیں. بھارت والے خائف ہیں کہ ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی کیسے ہے. تو سب کچھ موجود ہونے کے بعد اگر معذرت خانہ رویہ ہوگا یا التجائیں کریں گے ہم اگر امریکہ سے, تو اس سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ امریکہ پاکستان کا دشمن ہے, مسلمانوں کا دشمن ہے, انسانیت کا دشمن ہے. وقتی طور پر اگر وہ کسی کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ قوموں کو نہیں, افراد کو سپورٹ کرتا ہے. اور اگر حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی سپورٹ سے ان کی حکومت کو دوام ملے گا تو وہ ان کو دوام ملے گا, پاکستان کو دوام نہیں ملے گا. اور اسی لیے دوڑ لگی ہوئی ہے پاکستان میں, اور لوگ سامنے نہیں آتے, بات نہیں کرتے, امریکہ کی مذمت نہیں کرتے. اب حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, غزہ میں 60,000 انسان قتل کر دیے گئے, امریکہ کی کوئی مذمت نہیں کرتا. نہ نون لیگ کرتی ہے, نہ پیپلز پارٹی کرتی ہے, نہ پی ٹی آئی کرتی ہے. سب امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. بلاول بھی چکر لگا رہے ہیں کسی طرح ٹرمپ کی آشیرواد مل جائے. اور پھر اس وقت تو حد ہو گئی ہے. حکومت اس وقت پاکستان مسلم لیگ کی ہے, نون کی, اور نون لیگ کے صدر ہیں نواز شریف. تو نواز شریف کا بھارت کے خلاف کوئی بیان دیکھا کسی نے؟ مطلب جس کی حکومت ہے اس پارٹی کا سربراہ بھارت کے خلاف بات ہی نہیں کر رہا, جو آبی جارحیت کر رہا ہے, جو دہشت گردی کر رہا ہے, جو فالس فلیگ آپریشن کر رہا ہے, جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے, اور وہ بات ہی نہیں کر رہے. تو کیوں نہیں کر رہے آپ بات؟ کیا ایجنڈا ہے آپ کا؟ تو اس لیے ہم ان تمام لیڈر سے کہنا چاہتے ہیں کہ سب کو ایک پیج پہ آنا چاہیے, تو سامنے آنا چاہیے. علاج ضرور کروائیے آپ, لیکن بیان تو جاری کر سکتے ہیں. اور یہ بیان سب کو سامنے آ کر دینا چاہیے کہ بھارتی دہشت گردی کیا ہے اور مودی کی دہشت گردی کیا ہے. وہ خود مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے وہاں پر, خود وہاں پر جو انہوں نے بنگلہ دیش میں جو کچھ حرکتیں کرتا رہا انڈیا, خود وہ جو دلتوں کے ساتھ, مسیحیوں کے ساتھ, سکھوں کے ساتھ جو سلوک بھارت کر رہا ہے, اور ایک ہندوتوا کے پورے فلسفے کے ساتھ وہ لوگوں کو کرش کر رہے ہیں, تو اس کی مذمت ہونی چاہیے نا. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ریاستوں میں تو آزادی کی تحریکیں موجود ہیں. دنیا کے سامنے لانا چاہیے کہ یہ لوگ کیوں ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. اور ہمیں بنگلہ دیش سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا چاہیے, فوجی معاہدہ کرنا چاہیے. اس کے نتیجے میں ہم اعتماد سے دونوں ملک آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے اس ساری سچویشن میں ہمارے پاس کرنے کے بہت سے کام ہیں. صرف زبانی جمع خرچ سے یا محدود ایکٹیویٹیز سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں ایک مرتبہ پھر غزہ کی صورتحال پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے, ابھی اس نے فریڈم فلوٹیلا پہ اٹیک کیا ہے. یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو خوراک لے کر جانے والا لوگ ہیں, ان کو جو تیونس سے چلے ہیں, تو مالٹا کے قریب انہوں نے اس کو اٹیک کیا ہے. تو وہ دہشت گردی کی ہر حد کو پار کر گیا اسرائیل, اور اس کے خلاف سب کو منظم ہو کر کام کرنا پڑے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاک بھارت جو بھی اس وقت ایشو موجود ہے اس میں پوری قوم کی یکجائی کے لیے سب کو سامنے آ کر کام کرنا چاہیے. وہیں غزہ کے مسئلے کو بھی بیک برنر پہ نہیں جانا چاہیے, اور اس میں سب کو اپنا رول ادا کرنا ہے. وہ انسانیت کا معاملہ ہے, دین کا معاملہ ہے, مسجد اقصیٰ کا معاملہ ہے. وہ ہمارے بچے ہیں جن کو روزانہ کی بنیاد پر شہید کیا جا رہا ہے. ہمیں اپنی بائیکاٹ کیمپین کو بھی آگے بڑھانا چاہیے, اور اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف منظم بات کرنی چاہیے. امریکہ سے ڈرتے کیوں ہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیں دنیا کا ایک اصول ہے, آپ ایگریسو ہو کر بات کریں گے تو دنیا میں جو طاقتیں موجود ہوتی ہیں ان کو بھی آپ کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے, اور آپ کی پوزیشن کے مطابق بات کرنی پڑتی ہے. جب آپ جھک کر بات کرتے ہیں تو آپ کو غلام سمجھتے ہیں یہ لوگ, آپ کو اپنا نوکر چاکر سمجھتے ہیں. یہی دنیا کی ظالمانہ جو قوتیں ہوتی ہیں جو ظلم کی بنیاد پر پوری دنیا کو رول کرتی ہیں, ان کا ہمیشہ سے طریقہ یہی ہوتا ہے. تو آپ جھک کر بات کریں گے تو امریکہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. اور اگر آپ پورے وقار کے ساتھ اور قومی حمیت سے بات کریں گے اور ملی غیرت سے بات کریں گے تو سب کو آپ سے بات کرنی پڑے گی, اور آپ کی شرائط پہ کرنی پڑے گی. ہماری پوزیشن کوئی کمزور نہیں ہے. چین ہمارا دوست ہے, ہمارے ساتھ کھڑا ہے, ہمیں اس کو مزید اعتماد دینے کی ضرورت ہے. سی پیک کے حوالے سے جتنے بھی سوالات آتے ہیں ان کے جوابات دینے کی ضرورت ہے, اور اس کے نتیجے میں اپنے دوستوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے. خطے میں ہمارا رول بہت اہم رول ہے, ہماری پوزیشن بہت اہم پوزیشن ہے. تو اس لیے اس دائرے کو وسیع کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا.
بالکل اس میں کیا شک ہے کہ پوری قوم کو اس پر ایک پیش پر آنے کی ضرورت ہے، اور وہ پاکستان کے ہمدرد نہیں ہو سکتے جو اس موقع پر تفریق پیدا کریں۔ دیکھیں ہمارا اختلاف حکومت سے ہے اور پوری زور سے ہونا بھی، ہم نے کی نا ساری باتیں حکومت کے خلاف، ان کے اقدامات کے خلاف۔ اگر ہمیں اپنے اداروں کے رویوں سے اختلاف ہے تو ہم اختلاف بھی کریں اور پوری طاقت سے کریں، لیکن ہمارے کسی عمل سے اگر بھارت کو فائدہ ہو رہا ہے، امریکہ کو فائدہ ہو رہا ہے، اسرائیل کو فائدہ ہو رہا ہے، تو پھر تو آپ انہی کے صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں نا۔ یہ آپ کی کون سی ایسی غیرت، قومی غیرت ہے کہ جو بھارت، امریکہ اور اسرائیل کو فائدہ پہنچاتی ہو؟ تو اس لیے کسی بھی پارٹی کے سپورٹر ہوں، چاہے نون لیگ کے ہوں یا پی ٹی آئی کے سپورٹر ہوں، چاہے پیپلز پارٹی کے ہوں یا کسی بھی پارٹی کے سپورٹر ہوں، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو چند لوگوں نے یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے اور وہ رائے پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ایک طریقے سے وہ ملک کے خلاف ہی اقدامات کر رہے ہوتے ہیں، اس سے باہر نکلیں اور چیزوں کو میرٹ پر فیصلہ کرنا سیکھیں۔ شعور کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ آنکھیں بند کر کے بس چل پڑیں، شعور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے حالات کے تناظر میں آپ اپنی رائے قائم کرتے ہیں۔ تو اس وقت تو میں یکجہتی کی ضرورت ہے، آپ کی بات درست ہے۔ آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں پوری قوم کو مجاہد بنانا چاہیے، اسی لیے تو میں یہ کہتا ہوں جماعت اسلامی تو پوری قوم کو مجاہد بنانا چاہتی ہے۔ جہاد ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہم تو جہاد کا لفظ اختیار کرتے ہیں تو پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں حکومتی لوگوں کے، کچھ پارٹیوں کو۔ ہم تو جب وہ علماء نے جہاد کا فتویٰ دیا، وہ فتویٰ پڑھیں تو وہ حکومتوں کے لیے تھا اور پریشانی شروع ہو گئی بعض لوگوں کو۔ تو ہم تو پوری قوم کو مجاہد بنانے کی بات کرتے ہیں۔ میں نے تو بھی پرسوں پریس کانفرنس میں مطالبہ کیا ہے کہ این سی سی کو دوبارہ شروع کیا جائے، نیشنل کیڈٹ کورس جو اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے، فوجی ٹریننگ کو لازم قرار دیا جائے۔ یہ تو ہم سب کو مجاہد بننا چاہیے، تو ہم مسلمان ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری ضرورت بھی ہے، ہمارے نوجوانوں کی فٹنس کے لیے بھی ضروری ہے۔ آج کے دور میں تو خاص طور پر جب گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، کھیلتے کودتے بھی نہیں ہیں بچے، تو ان کو تو سپر فٹ ہونا چاہیے۔ تو پوری قوم مجاہد بن کر لڑے گی، اور ہم انشاءاللہ ملک کے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے کوئی کوشچن ہی نہیں ہے نا، یہ تو ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا ہے اور کریں گے انشاءاللہ۔ ایران ہے، قطر ہے، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے اس میں اپنا پرویکٹیو رول ادا کیا ہے، چاہے وہ میڈیشن کی بات ہو، چاہے اس میں فلسطینیوں کو سپورٹ کرنے کی بات ہو۔ ان دو ممالک کا تو خاص طور پر میں تذکرہ کروں گا۔ پھر ظاہر سی بات ہے ترکی نے اس میں بہت کردار ادا کیا ہے، اور یمن کو تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے تو اپنی کشتیاں جلا دی ہیں، سمجھ